ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان سے افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح شام یہ سورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کے پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہ حکومت نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جیسے ہی میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صفا بست کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں ہوگا مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی کا حکم دیتے تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتے ہیں، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتے ہیں، اور مکیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو انہیں حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو اسے حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مکیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا، وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آئی اور کہا، میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے،
اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دیں اور وہ شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات کی تہہ تک نہ پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو دن میں نفلی عبادت کی رکھے، ایک دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی، ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازم سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نے ایک شخص نے مادگی سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اس رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا کہ جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی ہوں۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور انتہائی شاق گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں اس کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تو اس دنیا سے کچھ بھی طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کے لیے، بیوی کی رضامندی کے لیے طلب کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا اور وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا قیمتی موتی تو میں اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اتنا قیمتی موتی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بلند میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک اور پروردگار، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے یہ موتی عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لی۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا غلطی نہ کرو، میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں
میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے گھر کے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا اب تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، اس بکری کے علاوہ اور کچھ بچے ہوا آٹا اور کے سوا کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی، جی بھر کے کھا لیتی، تو دوسری ٹولی آ جاتی کھانا کھانے کے لیے، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں جو کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا، جیسے میں نے سنا، وہ بکری کان جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جو بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں تمہارے لیے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں جیسا ہمارے والد گرامی نے کیا، اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہ شور اور واویلا نہ کریں کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے وضع نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر اور استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادے کو بلا لیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے فرزند کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی سے بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ واپس گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے تھی، صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اب اپنے بچوں کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ غموں سے نڈال ماں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی، دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی تاکہ دعوت کا جو پروگرام ہے وہ خراب نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ اس حادثے سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور اقدس اور احرام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے فرماؤ کہ اے محبوب آپ دعا فرمائیں، ان کو ہم ذکر کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ، وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی جو اس صورت کو پڑھتا ہے یا اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں سے بخشش کر دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور جو شخص صبح شام اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، وہ صورت واقعہ ہے۔ ناظرین، اس صورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو آپ اگر صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کی نجات دے دی جاتی ہے اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام
تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع مل سکے اور دنیا اور آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔